بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام صاحب مسجد جانے سے پہلے ہمارے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتے تھے۔ میری بیوی فوراً واش روم میں گھس جاتی۔ میں نے امام صاحب کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ غلطی سے کنڈی کو ہاتھ لگ گیا تھا۔ میں حیران تھا کیونکہ غلطی ایک بار ہوتی ہے، ہر روز تو نہیں۔ اگلے دن بیوی جیسے ہی واش روم میں گھسی، میں نے روشن دان سے جھانکا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بیوی تو اندر، ہمارے گھر کے پاس ہی مسجد تھی۔ امام صاحب مسجد آنے اس سے پہلے ہمارے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا کر جاتے تھے۔ جیسے ہی کنڈی کھٹکتی تو میری بیوی جلدی سے واش روم میں چلی جاتی۔ میں دروازہ کھول کر جب بھی امام صاحب سے پوچھتا تو کہتے کہ غلطی سے ہاتھ لگ گیا ہے۔ میں بہت حیران ہوتا تھا کہ بار بار ایک ہی غلطی کیسے ہو سکتی ہے۔ یوں ہی یہ واقعہ آج بھی ہوا۔ شام کو جب میں صحن میں بیٹھا چائے پی رہا تھا تو باہر دروازے کی کنڈی کھٹکی۔ میں نے اٹھتے اٹھتے دیکھا تو بیوی باورچی خانے سے بھاگتی ہوئی آئی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ اس اچانک اتفاق پر میں ذرا ہلا، لیکن پھر میں سیدھا ہوتا دروازے کی طرف گیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ہی امام صاحب گھر کے زینے اتر رہے تھے۔ امام صاحب دروازہ کھٹکھٹا کر کہاں چلے ہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا تو انہوں نے گردن موڑے، پہلے تو سلام کیا اور پھر بولے، وہ یار غلطی سے کنڈی کو ہاتھ لگ جاتا ہے، کیا کروں؟ میں نے سلام کا جواب دے کر امام صاحب کو تسلی بخش جواب دیا اور انہیں اندر آنے کو کہا، لیکن وہ پھر کبھی کا کہہ کر مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے کندھے اچکا کر دروازہ بند کیا اور اندر آ گیا۔ امام صاحب میں روز ہی ایک غلطی کرتے تھے۔ میں نے سوچتے ہوئے سر کو جھٹکا اور سامنے پلنگ پر بیٹھی اماں کو دیکھا۔ وہ اب بیوی کے ساتھ لڑنے کا ارادہ باندھے ہوئے تھی۔ اے نگوڑی باہر نکل، آ چلا گیا امام، اتنی تو پاک باز کے اس مولوی کے آتے ہی تو غسل خانے میں گھسی چلی جاتی ہے۔ اماں ذرا غصے سے بولی تھی۔ بات تو اماں کی ٹھیک کر رہی تھی۔ میں بھی کافی دنوں سے یہ بات نوٹ کر رہا تھا کہ بیوی امام صاحب کے آتے ہی غسل خانے میں خود کو کیوں بند کر لیتی تھی۔ میں نے ایک بار پھر غسل خانے کے دروازے کی طرف دیکھا تو بیوی لال ببو کا چہرہ لیے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا کہ وہ کمرے میں جا چکی تھی، اور یہی بات اماں کو مزید تپا گئی تھی کہ وہ کوئی بھی رد عمل دیے بغیر چلے گئے تھے۔ اب اماں کی آواز میں قدرے سختی اور غصہ تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اماں کے پاس بیٹھ کر ان کے کندھے دبانے شروع کر دیے۔ دیکھ لے اپنی بیوی کو، کتنی نافرمان ہے یہ، اب مجھے جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتی۔ یہ کتنا نخرہ ہو گیا ہے اس کا، گلے سے کیوں نہیں اتار دیتا اس کو؟ بے مطلب ڈھول تو گلے سے باندھ بس پچھلے 4 سالوں سے بجا رہا ہے۔ اماں اب توپوں کا رخ میری طرف کرتی ہوئی بولی تھی، چھوڑ دوں گا اماں، یہ کام چٹکی بجاتے تھوڑی ہو جاتے ہیں۔ لہجے میں بیزاری سموئے میں بولا، میں کیسے اسے چھوڑ دیتا؟ آخر وہ بیوی تھی میری۔ اب اس نے ایسا بھی کیا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے میں اسے طلاق دینے جیسا بڑا فعل سر انجام دیتا؟ میں نے اماں کو جواب دیا۔ وہ اٹھ کر میں کمرے میں آ گیا، جہاں وہ بازو آنکھوں پر رکھے پشت بیڈ سے ٹکائے بیٹھی تھی۔ تم نے جواب کیوں نہیں دیا اماں کو؟ جانتی ہو نا کہ ان کا مزاج اچھی طرح سے۔ میں شکوہ کینہ انداز میں بولا تھا۔ گھڑی اتار کے سائڈ ٹیبل پر رکھتا بستر تک آیا۔ میرے شکوے پر اس نے بازو آنکھوں سے ہٹائے مجھے دیکھا اور بستر سے اترتی بولی کہ میرے سارے جوابات وقت دے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ کیا اسے واقعی لگتا تھا کہ وقت بدل جائے گا؟ نہیں، شاید کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ میں نے بستر پر پاؤں چڑھاتے سوچا اور جیب سے موبائل نکال کر دیکھنے لگ گیا۔ بھائی، اماں بلا رہی ہے۔ چھوٹی بہن کی صحن سے آواز آئی تو میں پیروں میں چپل اڑتا اور اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر میں نے اماں سے اندر آنے کی اجازت لی اور اندر آ کر بیڈ کی پائنتی پر ٹک کر بیٹھ گیا۔ جی اماں بولیں، میں نے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے کہا۔ انہوں نے بہن کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتی اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ دیکھ بیٹا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں تیری دوسری شادی کروں گی۔ تجھے 1 ہفتے دیتی ہوں کہ اسے فارغ کر دے بس۔ لیکن اماں کی بات سن کر مجھے شدید حیرانی ہوئی تھی۔ ابھی تو وہ باہر صرف ذکر کر رہی تھی اور اب فیصلہ سنا رہی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دینے لگی تھیں۔ ایک اندیکھی جنگ جو اماں اور میری بیوی کے درمیان چھڑنے والی تھی،
میں جتنا چاہتا تھا کہ گھر کا سکون بنا رہے وہ اتنا ہی برباد ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن کچھ نہیں سمجھا، بس میں نے کہہ دیا ہے کہ جو کہا تھا، اب اسے کہہ کر کھانے کے لیے مجھے کچھ دے دے۔ ہاتھ اٹھاتی اماں بولی تو میں چاروں نچار سر ہلاتا اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ سامنے سے بیوی کھانے کی ٹرے لیے اماں کے کمرے میں طرف جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، جبکہ میں پریشان ہو چکا تھا۔ میں سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا کہ وہ اچانک سے اتنی مطمئن کیسے ہو گئی۔ وہ عورت جو بات بات اماں سے برابر کی لڑائی لیتی تھی، وہ اب خاموش اور مطمئن ہو چکی تھی۔ میرے پاس سے گزرتی وہ کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ میں وہیں ابھی تک دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اماں اب اسے اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اب تو لاوا ہی پھٹا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ اماں کی بات سن کر کھانا رکھتی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی اور مجھے دیکھ کر ہولے سے بولی کہ کھانا میز پر ہے، کھا لیں۔ جا کر تم نے نہیں کھاؤ گی تو؟ میں نے اس کی پشت دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی کہ نہیں، میں کھا چکی ہوں۔ اس کی آواز مجھے رندی رندی لگی تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، جس مرد پر اس اکیلی کا حق تھا، اب اس میں کسی کی حصے دار ہونے والی تھی۔ کھانے کے بعد میں کمرے میں آیا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں کتاب لیتا بیٹھ گیا اور کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر بستر پر آئی تو میں نے خود ہی بات چھیڑ دی تاکہ اس کا حال جان سکوں۔ میں شادی کرنے والا ہوں۔ تکیہ درست کرتے اس کا ایک لمحہ کے لیے ہاتھ رکا تھا۔ نظریں اٹھائے اس نے مجھے دیکھا اور بولی کہ اچھی بات ہے، آپ کا حق ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اس جملے سے مجھے جھٹکا لگا تھا۔ میں کتاب چھوڑتا سیدھا ہو کر بیٹھا اور اسے غور سے دیکھا تو کیا سوچ رہی ہے؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس شادی سے۔ نہیں، جھوٹ بول رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اسے فرق پڑتا ہے۔ میں نے صرف پھر سے کتاب پکڑی اور اسے دیکھا اور اب وہ کروٹ لے کر لیٹ چکی تھی۔ امام صاحب کا دروازہ آ کر روز بجا کر جانا اور پھر میری بیوی کا اب دوسری طرف شادی بھی خاموش رہنا اور ان دونوں کا آپس میں کوئی نہیں، میں کیا فضول سوچ رہا ہوں۔ میری بیوی کے ساس سے نہ بنتی تھی، لیکن محبت وہ مجھ سے کرتی تھی، تو امام صاحب ایسا کیوں کرتے تھے؟ میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا تھا۔ اگلی صبح سب ناشتے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب اماں نے پھر سے وہی بات شروع کر دی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے اماں کی ساری باتیں سر جھکا کر سنتا رہا۔ ٹھیک ہے اماں، صحیح، محض 3 الفاظ میں نے بات سمیٹی اور خدا حافظ کرتا گھر سے باہر نکل آیا۔ تو یہ روز کا تھا، اسی لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بائک سٹارٹ کر کے میں نے گلی سے باہر نکالی اور سڑک پر آ گیا۔ گھر سے کام والی جگہ تھوڑی ہی دور تھی۔ کام پر آ کر میری ساری توجہ کام پر مرکوز تھی، لیکن واپسی پر میری سوچوں پر اماں کی باتیں اور بیوی کا الجھا انداز حاوی ہو چکا تھا۔ میں نے 15 منٹ کا راستہ 25 منٹ میں طے کیا تھا۔ گھر کے سامنے میں نے بائک کھڑی کی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ بیوی نے کھولا تھا۔ ٹفن اسے پکڑا کر میں صحن میں آیا تو اماں پلنگ پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ آ گیا تو کام سے، جا کر کپڑے تبدیل کر کے آ، پھر تجھے کچھ دکھاتی ہوں۔ جانا اماں کا کچھ انداز عجلت والا تھا۔ میں اندر آیا اور کپڑے تبدیل کر کے باہر اماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تب تک چائے بھی آ چکی تھی۔ میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور اماں کو دیکھا۔ جی اماں، کیا دکھانا ہے آپ نے؟ یہ دیکھ رشتے کروانے والی کو بلایا تھا۔ آج میں نے دیکھ ذرا کتنی پیاری لڑکیوں کی تصویریں ہیں، تو بھی دیکھ لے، پھر بتا دینا کون سی والی اچھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ 10-12 تصویریں اماں میرے پاس میں تھماتی ہوئی تھی اور میں نے کپ پلنگ پر رکھتے تصویروں کو دیکھا جو ابھی تک الٹی تھی اور ابھی تک کوئی آواز نہیں آئی کسی کی۔ میں نے دل میں سوچتے ہوئے بھی پہلے تصویر دیکھی اور پھر دوسری تصویر دیکھی۔ ابھی میں تیسری تصویر دیکھتا کہ باہر دستک ہوئی۔ میں تصویر چھوڑتا ہوا اٹھا، لیکن اس سے پہلے میں نے دیکھا تو بیوی غسل خانے میں بند ہو چکی تھی۔ میں نے قدم دروازے کی طرف بڑھائے اور دروازہ کھولا۔ سامنے ہی امام صاحب تھے۔ امام صاحب، آج پھر غلطی ہو گئی ہے۔ کیا آپ سے آج میرا لہجہ تھوڑا طنزیہ تھا، جسے شاید امام صاحب نے بھی محسوس کیا تھا؟ جبھی لہجے میں ہچکچاہٹ سموئے بولے کہ بس میں گزر رہا تھا یہاں سے تو دیکھا کہ گلی میں پانی ہے تو کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اس لیے یہاں سے گزرنے کا سوچا،
لیکن آج بھی غلطی سے ہاتھ لگ گیا۔ معذرت بیٹا۔ امام صاحب کی صفائی سن کر میں نے گلی میں دیکھا تو پانی نہ ہونے کے برابر تھا، صرف تلوے گیلے ہونے کا ہی اندیشہ تھا۔ میں نے طویل سانس خارج کرتے سر کو ہلایا اور دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ امام صاحب کا دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ امام صاحب کا دروازہ کھٹکھٹانا اور میری بیوی کا یوں بھاگتے ہوئے غسل خانے گھس جانا دونوں ہی عجیب تھا۔ میں اب الجھنے لگا تھا۔ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا تھا کہ امام صاحب غلطی سے کنڈی نہیں کھٹکھٹاتے بلکہ سوچ سمجھ کر یہ حرکت کرتے ہیں۔ آخر وہ وجہ ہو سکتی ہیں امام صاحب کے دروازے کھٹکھٹانے کی۔ کہیں وہ کوئی ایسی بات تو نہیں بتانا چاہ رہے جو سب کے سامنے نہیں کہہ جا سکتی، لیکن ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تم آ بھی جاؤ اب باہر، کون سا اہم کام ہے؟ باتھ روم میں کرنے بیٹھ گئی ہو؟ تو میں نے سوچتے ہوئے بلند آواز میں بیوی کو آواز دی۔ مجھے ایک دم سے غصہ آنے لگا تھا۔ تصویریں بھی میں اماں کو واپس کرتا اٹھا اور کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ نکل آ باہر، سارا موڈ میرے بیٹے کا خراب کر دیا تو نے منحوس۔ ماری خدا جانے کون سا لمحہ تھا جب تجھے میں نے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا تھا۔ تو نے تو قسم سے سر درد لگا چھوڑی۔ اس گھر کے لوگوں کو اماں پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ میں نے سختی سے کانوں پر ہاتھ جمائے، آوازوں کا راستہ روکا، لیکن یہ آوازیں اتنی تیز تھی کہ کہیں نہ کہیں سے راستہ بتاتی کانوں پر پردوں میں گھس جاتی تھیں۔ اور آخر اماں کا کنڈی کھٹکھٹانے سے میرے بیوی کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ سوچ کر میرا سر شاید درد کرنے لگا تھا۔ اماں بھی بلا رہی ہے آپ کو؟ اپنے قریب مجھے میری بیوی کی آواز سنائی دی تو میں نے جلتی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا اور بغیر کوئی جواب دیے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ میرا دل ایک دم سے شک میں بھرنے لگا تھا۔ کہیں اس امام کا میری بیوی سے کوئی تعلق تو نہیں جس کو چھپانے کے لیے میری بیوی شک دل میں بھرنے لگا تھا۔ سوچیں بھی خود ہی منفی ہونا شروع ہو چکی تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا اور اماں کی پکار پر کان دھرے بغیر ہی گھر سے باہر نکل آیا۔ دن بھر کا تھکا ہارا تھا اور اب پھر سڑکوں کی خاک چھاننے نکل پڑا تھا۔ نہ گھر میں سکون تھا نہ باہر سکون تھا۔ عجیب بے سکونی سی میری زندگی میں بھرنے لگی تھی۔ میں سر کو زور سے دائیں سے بائیں ہلایا اور سڑک کے کنارے پیدل چلنے لگ گیا۔ جیب میں پڑا فون مسلسل بج رہا تھا، لیکن اس وقت میرا کسی سے بھی بات کرنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ رات 11 بجے تک میں سڑکوں پر ہی خاک چھان کر گھر آیا تھا۔ اسے پریشانی سے صحن میں چکر کاٹتے دیکھا۔ کب سے فون کر رہی تھی میں آپ کو، کیوں نہیں اٹھا رہے تھے آپ کو پتہ بھی ہے کہ سب کتنے پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے خاموشی نگاہ سے اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی پیچھے کمرے میں آئی اور کھانے کا پوچھا۔ ایک دم سے میرا پارا پھر سے چڑھا تھا۔ میں گردن موڑے بگڑے موڈ کے ساتھ بولا کہ کسی کو بھی میری فکر میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھی نا؟ کہ کسی کو بھی میری فکر میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ چھوڑ دو میری جان تم سب۔ میں اتنی درستی سے بولا تھا، اس کے چہرے پر تاریکی کے سائے لہرانے لگے تھے۔ اس کا سر خود بخود مثبت انداز میں ہلا اور وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی، جبکہ میں بستر پر آ کر اڑھا ترچھا ہو کر لیٹ گیا۔ اگلی صبح میں دیر سے اٹھا تو گھڑی پر وقت دیکھا، دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ چھٹی تو کام سے ہو چکی تھی۔ آنکھیں مسلتے اٹھا اور بستر پر بیٹھے بیٹھے کمرے کو دیکھا۔ کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ میں بستر سے اتر کر کمرے سے باہر نکلا تو صحن میں اماں اور چھوٹی بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں تو تسبیح پڑھ رہی تھی اور چھوٹی بہن کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ میں نے ایک بھرپور نظر پورے گھر پر ڈالی تو وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں نے گلا کھٹکارا اور اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو اماں اور بہن دونوں نے بیک وقت مجھے دیکھا اور اماں نے تو اسی وقت مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہہ دیا تھا۔ آجا بیٹھ جا، کیا کھائے گا جلدی بول، میں خود بنا کر دوں گی اپنے پتر کو۔ کچھ نہیں اماں، بس پانی پیوں گا، بھوک نہیں لگی۔ میں نے متلاشی نظروں سے پھر سے گھر کو دیکھا تو اماں بولی کہ دکان تک گئی ہے، دال ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اماں وہ کیوں گئی؟ مجھے اٹھا دیا ہوتا۔ دوپہر دیکھ رہی ہوں تو اتنی سنسان ہے
اس وقت میں نے لہجے کو ذرا دھیمے رکھے کہا تھا۔ اماں چبانے کے انداز میں بولی کہ رہنے دو، نہیں ہوتا کچھ بھی، میری بلا سے تو وہ بھاڑ میں جائے، اچھا ہے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ اماں آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں نے اماں کو دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ دال کا شاپر پکڑے گھر کے اندر داخل ہوئی اور سیدھا باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں کون سا تمہیں منہ لگانے لگا ہوں جو اتنے نخرے دکھا رہی ہو؟ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے میں نے دروازہ بند کیا اور واپس اماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پورا دن گھر پر ہی گزر گیا، لیکن شام کو چائے پینے کے بعد میرا دوست کی طرف سے جانے کا ارادہ تھا۔ شام کو جب چائے کا وقت ہوا تو آج پھر معمول کے مطابق اماں صاحب کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ امام صاحب نے کنڈی کھٹکھٹائی۔ میں کب پلنگ پر پٹخے انداز میں رکھتا اٹھا اور بیوی بھی غسل خانے میں بند ہو چکی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر امام صاحب کو ہانک لگا کر روکا اور مصافحہ کیا۔ خیریت ہے امام صاحب؟ روز ہی ایک غلطی بار بار کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی بات بھی تو سامنے کیجیے، یا پھر آپ اپنے بچپن کی یاد تازہ کر رہے ہیں؟ کنڈی بجا بجا کر میرا لہجہ کافی حد تک نارمل تھا، لیکن میرے اندر غصے کی ایک لہر مسلسل اٹھ رہی تھی جسے میں دبانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ امام صاحب عمر میں کچھ مجھ سے کافی بڑے تھے۔ ہمارے گھر اکثر آیا کرتے تھے، لیکن ابا کی وفات کے بعد سے انہوں نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، میں نے بھلا اس عمر میں کیوں بچپن کے دن یاد کرنے ہیں؟ وہ تو بس تمہارے گھر کی دروازے پر روشنی تھی تو اسی لیے میں یہاں سے گزرا آیا تھا۔ پوری گلی میں اندھیرا بھی تو ہو جاتا ہے نا۔ اس وقت امام صاحب دلیل پیش کرتے ہوئے میں نے امام صاحب کا ہاتھ چھوڑا اور انہیں اندر آنے کو کہہ دیا تھا، لیکن وہ جماعت کا وقت ہو رہا ہے کہہ کر چلے گئے تھے، اور دروازہ بند کرتا اندر آیا تو بیوی ابھی تک غسل خانے میں بند تھی۔ میں نے زور سے غسل خانے کا دروازہ بجایا تو وہ باہر نکل آئی اور مجھے سخت نظروں سے دیکھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر میرے وجود میں غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے سختی سے اس کے بازو کو پکڑ کر ایک جھٹکا دیا تو وہ گرنے سے بچنے کے لیے میرا کندھا پکڑا اور خود کو کھڑا کرنے کی کوشش کرنے لگ گئی تھی۔ تم آنکھیں کس کس کو دکھا رہی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، سمجھی؟ اور یہ تم مولوی کو دیکھ کر چھپ کیوں جاتی ہو؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ ہاں، کون سا چکر چل رہا ہے؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ ایک لفظ پر زور دیتا میں بولا تھا۔ میرے دماغ کی رگیں بھی ابھر کے نظر آنے لگی تھیں اور یقینی وہ مجھے دیکھتی اپنے بازو آزاد کرواتی کمرے میں جا چکی تھی۔ اماں اور بہن ہونکوں کی طرح منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے دونوں کو دیکھا اور گھر کا دروازہ کھول کر باہر بائک پر سوار ہو کر دوست کے گھر آ گیا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر اس نے پانی پلایا اور غصے کی وجہ پوچھی تو میں نے الف سے یہ تک ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر وہ سیدھا ہوتا اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھے زور سے بازو ہلایا تو اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کے مجھے دیکھا اور چہرہ پھیر لیا۔ صحیح بتاؤ کیا بات ہے، ورنہ پھر جو میں کروں گا وہ تمہیں اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ میری دھمکی سن کر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، اور کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن پھر خدا جانے کس بات کے تحت خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی ہی یہ تھی کہ جو مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ تم کچھ نہیں بول رہی تو پھر میں خود سے ہی نتیجے اخذ کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو سوچنا ہے سوچیں، لیکن میں کوئی بھی جواب نہیں دوں گی۔ کمال تحمل سے وہ بولی تھی اور اٹھ کر بستر کی دوسری طرف ہو گئی تھی۔ میں نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ بھلا دوست کے مشوروں پر میں کیوں عمل کرتا؟ وہ بہتر جانتا تھا میری بیوی کو۔ نہیں نا، بس اب میں خود کروں گا جو بھی کرنا ہے۔ کپڑے تبدیل کرتے کرتے میں دماغ میں منصوبہ بنا چکا تھا۔ اگلی صبح میں بغیر کوئی پریشانی لیے، بغیر کوئی سوچ لیے کام پر گیا
اور سارا دن پرسکون ہو کر کام کیا۔ شام کو گھر واپس آ کر میں نے کپڑے تبدیل کیے اور آرام دہ کپڑے میں باہر صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب بس مجھے امام صاحب کے آنے کا انتظار تھا۔ چائے پیتے ہوئے میں نے بھی بے صبری سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اب کی بار دروازہ بج اٹھا تھا۔ میں ایک جست میں اٹھا اور جا کر دروازہ کھولا تو روز کی طرح آج بھی امام صاحب ہی دروازے کے بجائے غائب ہونے کا ارادہ کرتے تھے۔ ارے امام صاحب، اچھا ہوا آج آپ خود ہی یہاں پر آ گئے۔ دراصل مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ اچھا بیٹا، ذرا جلدی کرو، مجھے نماز پڑھنے کے لیے بھی جانا ہے۔ اچھا بیٹا جلدی کرو، مجھے نماز پڑھنے کے لیے بھی جانا ہے۔ عجلت میں امام صاحب بولے تھے، ٹھیک ہے امام صاحب، آپ نماز پڑھائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ میں نے امام صاحب سے کہا تو وہ ایک دم سے مسجد چلے گئے اور میں گھر کے اندر آ کر باتھ روم کی دوسری طرف آیا اور دیکھا تو میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ اندر تو میری بیوی تھی اور وہ جو کر رہی تھی ناقابل یقین تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور سٹور سے جلدی اتر کر باتھ روم کے دروازے کی طرف آیا اور زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ باہر نکلو، تمہارے ہاتھ میں جو بھی ہے وہ بھی ساتھ لے کر آؤ، اور اگر کچھ بھی ہوشیاری کی تو میں تمہارا بہت برا حال کر دوں گا۔ غصے سے پاگل ہوتے ہی وہ بول رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ باتھ روم کا دروازہ کھولتی وہ کانپتی ہوئی باہر نکلی اور میں نے اس کے مٹھی سے دبوچی تو چیز کھینچ کر پکڑی اور اسے دیکھا۔ اماں نے میرے ہاتھ سے وہ کاغذ پکڑ کر غور سے دیکھا تو وہ سینہ پیٹ کر رہ گئی۔ ہائے ہائے، جادو ٹونے کرواتی ہے تو نگوڑی، بول جلدی بول، کس پر کروا رہی ہے؟ جادو جلدی بول۔ ہائے ہائے، کہیں تیرا مجھے مارنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ یا تو مجھ سے میرا بیٹا تو نہیں چھین لے گی؟ پہلے دن سے ہی مجھے تجھ پر شک تھا، کہاں سے تو آ گئی؟ اماں بین کرتی بول رہی تھی۔ میں بھی بے یقینی کی کیفیت میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ سچ بتاؤ یہ سب تمہیں وہ مولوی دیکھ کر جاتا ہے؟ نہ اس کی مدد سے تم یہ سب کر رہی ہو؟ میں سوالیہ نظروں سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں اماں صاحب نے تو میری مدد کی ہے۔ ہاں امام صاحب نے تو میری مدد کی ہے۔ ان سب میں تو بس اتنا چاہتی تھی کہ تم مجھ سے دور نہ ہو، باقی مجھے کسی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ سب جادو میں تم پر کرواتی تھی تاکہ تم دوسری شادی نہ کرنا۔ اور تم خود بتاؤ، اگر تمہاری بہن بانجھ ہوتی تو کیا تم اس کے شوہر کو یا پھر تمہاری ماں اس کے شوہر کو یہ مشورہ دے دے گی کہ وہ دوسری شادی کر لے؟ نہیں نہ تو پھر میرے معاملے میں تم کیسے اتنے سنگ دل کیوں ہو گئے ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ میں بانجھ ہوں، تم بھی جانتے ہو۔ میں ٹھیک تھی پہلے، لیکن اگر تمہاری ماں نے میرے حمل کے دوران مجھ سے کام کی زیادتی نہ کروائی ہوتی تو میں بھی آج کا سکھ محسوس کر رہی ہوتی۔ ہاں مانتی ہوں کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن میں اماں کی باتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ اگر میرا بس چلتا تو میں ایک تعویذ اماں کے لیے بھی لے لیتی۔ امام صاحب سے میرا یقین کروں، اگر میرا بس چلتا تو میں اماں کے لیے بھی ایک تعویذ لے لیتی امام صاحب سے۔ میرا یقین کرو، میں نے یہ صرف اور صرف تمہیں اپنے قریب رکھنے کے لیے ہی کیا ہے۔ تم دوسری شادی نہیں کر سکتے، خدا کے لیے ایسا مت کرنا، ورنہ میں مر جاؤں گی اور میری موت کی ذمہ دار تم ہوں گے۔ اور اسے اے لڑکی کیوں نہیں کرے گا یہ دوسری شادی؟ کرے گا، تیسری چوتھی بھی کرے گا۔ پتر دے تو اسے بھی طلاق، میں بھی دیکھتی ہوں کہ کتنے جادو ٹونے اس کے کام آتے ہیں۔ چل شاباش پتر، تو طلاق امام صاحب دباؤ۔ چل شاباش پتر، دے تو طلاق اماں کا دباؤ، اور اوپر سے بیوی کا باتوں سے مجھے جھنجھلا کر دونوں کو خاموش کروا دیا تھا۔ سب نے سہم کر مجھے دیکھا تو میں دروازے تک آیا اور مسجد چلا گیا۔ وہیں امام صاحب بیٹھے تھے۔ میں نے امام صاحب کو ساری بات بتائی تو وہ شرمندہ نظر آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا، میں نے تمہاری بیوی کا ساتھ دیا تھا، میں بھی کیا کرتا؟ وہ روز آ جاتی تھی مجھ سے منت کرنے۔ آخر کار میں نے تھک ہار کر اس کی بات مان لی اور اس پرچی پر تعویذ لکھ کر دے دیا تھا۔ ان باتوں پر یقین نہیں کرتا،
ان باتوں پر یقین نہیں کرتا بیٹا، اسی لیے بس تمہاری بیوی کے سامنے تعویذ کا ڈرامہ کیا، لیکن اصل عمل یہ ہے کہ اسے زبانی بتایا گیا تھا کہ وہ زبان سے اگر ایک حرف بھی نہیں نکالے گی تو وہ تمہارے دل میں بھی جگہ پکڑ لے گی اور ساس بھی پھر اس طرح سے شادی کی بات کرنا چھوڑ دے گی۔ دیکھو بیٹا اگر کوئی ایک خاموش ہو جائے تو پھر معاملات سنبھل جاتے ہیں۔ تمہارے نصیب میں اولاد ہوئی ہے تو بیٹا مل جائے گی، لیکن یہ بچی بہت ہی اچھی ہے، تمہاری ماں کی عزت کرتی ہے، وہ چاہتی تو تمہاری ماں کو مارنے کا تعویذ لے کر جاتی۔ سمجھ رہے ہو نا تم میری بات؟ امام صاحب کی باتوں نے میری مشکل آسان کر دی تھی۔ میں امام صاحب سے اجازت لیتا گھر آیا تو اماں اور بہن پلنگ پر بیٹھی اسے غور کر دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ ابھی تک مجرموں کی طرح باتھ روم کے دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ میں آگے بڑھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو اماں بول اٹھی کہ یہ کہ تو کیا کر رہے ہو، معافی اسے مانگنی چاہیے۔ بیوی بھی حیران تھی کہ مجھے دیکھ کر اماں خدا کے لیے خاموش ہو جائیں کچھ دیر کے لیے، آپ جو میں صرف کروں گا وہ سب کو ماننا ہوگا اور تمہیں بھی، سمجھی؟ حکمیہ لہجے میں بولا اور اپنی بیوی کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ اماں کی غلطی ہے، اماں نے پہلے دن سے ہی جو بھی کیا وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اماں کی ہر زیادتی کی تم سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی بھی معافی مانگتا ہوں جو میں نے کیا، اور ایک وعدہ میں کرتا ہوں کہ اس گھر میں کوئی دوسری تیسری شادی نہیں ہوگی۔ اے تیرا دماغ چل گیا ہے کیا؟ یہ سب تو کیا بول رہا ہے؟ یہ بے ثمر عورت تجھے کیا دے سکتی ہے؟ اماں بس کیجیے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، یہ بانجھ ہے، یہ تو اس کا قصور نہیں ہے، اور جہاں تک بات اولاد کی ہے تو اب بہت علاج کے طریقے آ چکے ہیں اور ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اماں کی ہر زیادتی کی تم سے معافی مانگتا ہوں جو میں نے کیا، وہ ایک وعدہ میں کرتا ہوں کہ اس گھر میں کوئی دوسری تیسری شادی نہیں ہوگی۔ اے تیرا دماغ چل گیا ہے کیا؟ یہ سب بول رہا ہے، یہ ہے ثمر عورت تجھے کیا دے سکتی ہے؟ اور اماں بس کیجیے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، یہ بانجھ ہے، اس کا کیا قصور نہیں، اور یہاں تک بات اولاد کی ہے تو ایک بہت ہی علاج کے طریقے آ چکے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اپنا فیصلہ سنانا کمرے میں جا چکا تھا۔ اماں بھی اتنا سا منہ لے کر گئی اور طویل عرصے تک علاج کروانے کے بعد شادی کے 14 سال بعد اللہ نے ہمیں صحت مند اولاد سے نوازا تھا۔ اس پورے عرصے کے دوران اماں کا اکثر ہی منہ بن جاتا تھا۔ اماں بھی اتنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ طویل عرصے تک علاج کروانے کے بعد شادی کے 14 سال بعد اللہ نے ہمیں بہت صحت مند اولاد سے نوازا تھا۔ اس پورے عرصے کے دوران اماں کا اکثر ہی منہ بن جاتا تھا اور وہ بیوی کو سنا بھی دیا کرتی تھی، لیکن وہ خاموش رہنا سیکھ چکی تھی، جس کی وجہ سے بہت سے جھگڑے تو شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتے تھے، اور اب اولاد ہونے کے بعد اماں بھی اپنے پوتے میں خوش رہتی تھی۔ میری بیوی نے جو بھی کیا، کیا وہ ٹھیک عمل تھا؟ کیا امام صاحب نے میری بیوی کو چھوٹا تعویذ دے کر اس کے ساتھ جھوٹ بول کر اسے خاموش رہنے کا مشورہ صحیح دیا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔